بہت اچھا جی، بہت مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا تھینک یو فرمائے، ویری آپ مچ. کو اور عزت دے، شکریہ. ایسے پیار سے گاتے رہیں، ہمیشہ لوگوں کو خوش کرتے رہیں۔ خوشی بانٹنی ہے نا کسی بھی جی ہاں شکل میں، بالکل ایسے ہی ہے. انٹرٹینمنٹ یہی ہے، خوشیاں بانٹنے کا نام بھائی دیکھیں کوئی اگر تھوڑا سا میرے گانے سے وہ خوش ہو جاتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ یقین جانیے کہ صرف گانے سے ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. ہاں ظاہر ہے۔ لوگوں نے سنا، اور ایک بڑی اچھی ہماری دوست تھیں، وہ پہلے وہ کسی اور مذہب سے ان کا تعلق تھا. جب انہوں نے مجھے سنا، میرا اخلاق دیکھا، اچھا، اور وہ مسلمان ہو گئیں. کیا بات پھر ایک اور لڑکی، اس نے بھی اسی طرح ہی اپنا، وہ بھی مسلمان ہو گئیں. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جن کا تعلق ہمارے سب کانٹیننٹ میں سے ہے، اور وہ ہمارے مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہندو فیملی سے ہیں، لیکن وہ جب بھی ہمارے روزے آتے ہیں وہ میرے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. صرف کیا ہے اس میں؟ اخلاق، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جی بالکل ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس اس کو ہم لے کے چلتے ہیں، اور سب کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے کھانا کھاتا ہوں. ایک دفعہ مجھے یاد آ گیا، آپ کی بات بڑی کرتا ہوں. لنڈن میں ایک دفعہ میں پروگرام کر رہا تھا. میرے پروگرام میں سبھی لوگ آتے ہیں، اس میں انڈینز بھی شامل ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، بنگلہ دیش کے بھی ہوتے ہیں، سری لنکن بھی ہوتے ہیں، جو کہ اردو زبان کو سمجھتے ہیں. اور میں نے تو وہ بھی دیکھا ہے جو اردو زبان کو نہیں سمجھتے، وہ اس کی جو ایک خوشبو ہے اردو کی، جو اس کی لوچ ہے، جو اس کی کھنک ہے، جی وہ اس کو وہ آتے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری اردو اتنی خوبصورت زبان ہے. تو میں پروگرام کر رہا تھا، گانا گا رہا تھا، تو ختم ہوا تو ایک لیڈی اٹھی اور کہنے لگی کہ جی آپ مجھے وہ سنا دیجئے، بھجن سنا دیجئے، انصاف کا مندر ہے یہ بھگوان کا گھر ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو میں نے ان کا وہ سنا دیا. سنانے کے بعد وہ بڑی خوش ہوئی. اس کے بعد فرمائشیں اسی طرح لوگوں کی پوری ہوتی رہیں. تو پروگرام ختم ہوا اور میں بیک سٹیج پہ چلا گیا. تو وہاں جو ہمارے پروموٹر تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ سے نا کوئی ملنا چاہتا ہے، پائل نام ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے ملنا ہے، میں نے خالد صاحب سے ملنا ہے، تو تصویریں بھی اتروانی ہے، تو ان کو اندر بلا لیں. میں نے کہا نہیں، آپ ان کو وہیں رہنے دیجئے، میں ہی ادھر آتا ہوں. تو پھر میں باہر چلا گیا. تو کہنے لگی کہ خالد صاحب میرا نام پائل ہے، اور میں نے فرمائش کی تھی انصاف کا مندر ہے یہ بھگوان کا گھر ہے. تو میرا آج دل بہت ہی خوش ہوا ہے، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے محمد رفیع صاحب آج دوبارہ آ گئے. اور آپ جب گا رہے تھے اتنا مسکرا کے، اتنے اچھے طریقے سے، تو پتہ نہیں کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ محمد رفیع صاحب بھی ایسے ہی گاتے تھے، اور ہمارے لیے تو وہ بھگوان تھے. تو میں یہ کہتی ہوں، آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ کیا آپ میرے گھر کھانے پہ آ جائیں گے؟ میں نے اس کو گلے سے لگایا. میں نے کہا میری بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ آ جائیں گے؟ آپ کھانے پہ نہ بھی بلائیں، ویسے ہی بلائیں، میں آ جاؤں گا. میں پھر ان کے گھر گیا، کھانے پہ گیا، انہوں نے کھانا بنایا. اس نے میں پھول لے کے گیا، ساتھ کیک لے کے گیا اس کے گھر میں. تو یقین جانے کہ وہ رونا شروع ہو گئی کہ ہاں جی، کہ آپ نے آج ہمارا دل جیت لیا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مسلم لوگ تو اچھے ہی نہیں ہیں، یہ تو نفرت کرتے ہیں ہندو سے. میں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے تو جو پیغمبر تھے انہوں نے کبھی نفرت نہیں کی تھی کبھی کسی کے ساتھ بھی. وہ تو جو کوڑا پھینک مایوس کا پتہ لینے، اس کا بھی پتہ لینے چلے گئے تھے. تو میں نے کہا آپ کبھی ایسا سوچئے بھی نا کہ ہمارا جو مذہب ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی ہے. اچھے کام تو سبھی کر سکتے ہیں نا، دین فطرت ہے اسلام. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ ایکچولی بات کو، ابھی پچھلے دنوں ہم وہاں پہ تھے. وہ بتا رہے تھے آپ تو مسلمان ہو گئے؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. اچھا ہاں، وہ یہ اور تھیں. اچھا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بولیں گے، تو اس کے دل میں ضرور آئے گا. ہاں ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جب اسلام کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے نا، جب تبلیغ کرنی ہے، تو وہ نہ تو پہلے تلوار سے ہوئی تھی نہ اب. آپ نے صرف یہ ایک زبان ہے نا، میں نے بتایا نا، اسی زبان کے پیچھے انسان چھپا ہوا ہے. ہر شخص جب وہ بولے گا تو پتہ چل جائے گا. اور کچھ لوگ
اب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو فیم ملتا ہے نا، جب جی جی فیم ملتا ہے اس میں آگے پاپولر ہو جاتے ہیں، اور وہ میں دیکھتا ہوں اکثر میں نے دیکھے ہیں، تو وہ زمین کی سطح سے 2 فٹ اونچا اڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی پتہ چلا تھا کہ کسی فنکشن پہ آپ گا رہے تھے تو وہاں پہ 2 لیڈیز مسلمان ہو گئیں. وہ تھوڑا سا مختصر رہی، وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ واقعہ بس یہی ہوا نا، میں نے بتایا نا کہ جیسے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا بولنا جو ہے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک تو گانے سے بڑا متاثر، اور اس کے بعد وہ ان کا ہمارا اخلاق، ٹھیک ہے. میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہیں کی. میرے ساتھ کسی نے غلط بھی کیا ہے نا، اور کیا بھی ہے، لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، تو وہ لیکن میں نے کبھی تو وہ میں نے کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیا. اس کو میں نے کہا یار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کسی نے کچھ کر دیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ اس کا یہ دیکھیے کہ وہ جس نے میرے ساتھ کیا، یقین جانیے میں نے کہا ان سے پوچھیے کہ کیا کھویا اور کیا پایا. کیا انسان تھوڑا سا فیم ملنے کے بعد کیا اپنے اخلاق کو بھول جائے، کیا اپنی زبان کو بھول جائے؟ تو اکثر میں نے دیکھا ہے، تو جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو آپ سے ہر شخص متاثر ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ہم تو اکا دکا جو وہ ہوئے ہمارے، تو وہ ہوئے نا، لیکن باقی دیکھیں آپ کتنے ہوئے وہ، لیکن وہ کیا ہے، اخلاق ہی ہے نا، تلوار کے زور پہ تو نہیں ہو رہا، پیار سے. تو اس لیے پیار سے، کیونکہ جنت میں جانے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، اور وہ ہے اسلام. اور میں زیادہ تر میں یہ نہیں کہتا، میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں ان کو. کوئی بھی کہتا ہے کہ جی اسلام کیا ہے، میں نے کہا اللہ ایک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری پیغمبر ہیں، بس. اور باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بعد میں آتی ہیں چیزیں. پہلے تو یہ ہے، جب وہ یہ کرے گا تو پھر وہ بھی کرے گا. ایک میرے دوست نے مجھے بتایا کہ میں ادھر انگلینڈ میں، اس کی دوست تھی، گوری تھی، تو اس نے بتایا کہ میں اس طرح اس کو لے گیا مولوی صاحب کے پاس کہ اسلام قبول کرنا ہے. تو انہوں نے اتنی چیزیں اس کو بتا دی کہ وہ باہر آ کہتی ہے میں نے نہیں کرنا. تو اس لیے آپ جتنا تھوڑا اور کم بتائیں گے، اتنے جتنا اسلام ہے، آپ بڑھا چڑھا کے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ شٹل کاک برقع پہننا ہے، اور یہ کر لینا ہے، اور وہ کر لینا ہے، ایسا نہیں ہے. جو میں اکثر بات کرتا ہوں نا کہ وہ میرے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ میں آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ ایک لائن میں بتا دوں. میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں تیری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو. بالکل صحیح. جب آپ یہ ایک لائن کو پکڑ لیں گے تو پھر آپ 70,000 چیزوں سے بچ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے. اور فرماتے ہیں کہ اس سے بھی اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں. بس جب آپ اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں گے تو اللہ آپ کا بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کرتا ہے. اس نے کس لیے بنایا ہے؟ سارا کچھ انہوں نے، سارا کچھ تیرا ہی ہے. بالکل ایسے ہی صحیح ہے. تو سر بڑا مزہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے. تھینک یو ویری مچ. بعد میں آپ کی عزت میں. تو شکریہ. پھر انشاءاللہ اسی ٹائم پہ دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے. جی میں حاضر. بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور انشاءاللہ ملاقات جلد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.